شادی کے بعد علی کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ تو اس کے بھائی ماجد نے بھابھی کو زنا کی دعوت دی تو اس نے ماجد کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تو ماجد نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد ڈر کے مارے اسے قتل کر کے صحن میں دفن کر دیا اور شور مچا دیا کہ بھابھی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ علی نے صبر کیا اور ہر ماہ ماجد کو بیٹے کا خرچہ بھیج دیتا۔ ایک دن وہ پاکستان آیا تو اس کا 4 سال کا بیٹا صحن سے مٹی کھودتا رہتا اور سارا سارا دن ادھر بیٹھا رہتا۔ تو ایک دن علی نے گھر میں پانی کا بون کروایا تو اس کے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ تو بڑا خوش قسمت ہے علی، کاش میری قسمت بھی تیرے جیسی ہوتی۔ ماجد نے جب یہ بات کی تو علی کا ہاتھ بے ساختہ کھانے سے رکا۔ وہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ابھی ابھی وہ مزدوری کر کے لوٹا تھا، صبح ناشتہ کر کے جاتا اور پھر مغرب کے وقت ہی گھر لوٹا کرتا تھا۔ دن کو بھی وہاں پر بس پانی پر ہی گزارا کرتا، اس لیے اس وقت پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ جب ماجد کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ کیوں بھائی، میں کیوں خوش قسمت ہوں۔ تبھی کچن سے علی کی بیوی سر پر دوپٹہ اوڑے گرم گرم چپاتیاں لے کر باہر نکلی تھی اور تیز تیز قدم اٹھا کر روٹی دی اور بولی کہ ہاتھ پیچھے کر لے ورنہ جل جائے گا۔ علی مسکرا کر ہاتھ پیچھے ہٹا چکا تھا اور وہ روٹی اس کے سامنے رکھ کر واپس کچن میں جا چکی تھی۔ علی کہنے لگا میرا تو پیٹ بھر چکا ہے، یہ تو مجھے کھلا کھلا کر موٹا ہی کر دے گی۔ جبکہ ماجد تو اپنی بھابھی کو دیکھ رہا تھا کیسے وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا تبھی تو کہتا ہوں کہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ دیکھ تیری بیوی کیسے تیرے آگے پیچھے ہو رہی ہے، کم عمر ہے، خوبصورت ہے۔ ارے میرا مطلب ہے کہ تیرے ساتھ خوب جچتی ہے۔ تم بھی بہت حسین ہو، تم دونوں کی بالکل چاند تارے کی جوڑی لگتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں میرے نصیب تو ہے ہی ٹوٹے۔ میری دفعہ کی پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا تھا، یہی بہو میری تھی۔ اسے میرے لیے ماجد نے شکوہ کنہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا جو منہ سجا کر ابھی ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، 4 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور بڑا 13 سالہ بچہ بھی اپنے ماں کی بغل میں ہی کھڑا تھا۔ آ کر ماجد سے کہنے لگی کہ میں اماں کے گھر جا رہی ہوں، میرا بھائی کینیڈا سے واپس آیا ہے، کہہ رہا تھا جب میں آؤں تو میرے پاس ایک ہفتہ رکنا، آخر کو میرے اور میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف لے کے آیا ہوگا۔ ماجد نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا، کہنے لگا ہاں ہاں، وہ جو کچھ لایا ہے تمہارے لیے ہی لایا ہے، جاؤ کوئی اور میرے گھر میں بھی سکون ہو کچھ دن کے لیے۔ اتنی بات کرنی تھی کہ ماجد اور اس کی بحث چھڑ گئی۔ ایک مرتبہ پھر لڑنے جھگڑنے لگے تھے اور بچے بھی ماں کا ہی ساتھ دیتے تھے، باپ کو تو اپنے آگے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ انہیں تو کاپ سے شدید اکتاہٹ سی محسوس ہوتی تھی کیونکہ ماں کے چمچے تھے، ماں جو سمجھاتی بیٹے وہی کچھ کرتے تھے۔ ماجد گہری سانس خارج کر کے اپنے بیوی کو جاتا دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا کہ دیکھ لیا، ایک تو جتنی بدصورت ہے اس کے نخرے بھی اتنے ہی ہیں، کہاں میری سفید گلابی رنگت اور کہاں یہ کالی موٹی۔ اماں اگر قسم نہ دیتی تو اس کے ساتھ شادی بھی نہ کرتا۔ اب دیکھنا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں لیکن مجھ پر ایک بھی نہیں گیا۔ اب دیکھنا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں لیکن مجھ پر ایک بھی نہیں جاتا، کیونکہ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح کالے ہیں، اور اگر ان کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے ہی بچے ہیں نا۔ اب بتاؤ کتنی شرم کی بات ہے۔ علی اپنے بھائی کو سمجھانے لگا کہ جوڑیاں تو پہلے سے ہی طے ہوتی ہیں، بھابھی کو برا مت سمجھا کرو، ان سے پیار سے بات کیا کرو، ان سے محبت کرنے لگو گے تو خود ہی حسین لگیں گی۔ لیکن ماجد تو بس اپنی بھائی کی بیوی پر ہی فیدا ہو چکا تھا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ علی کی بیوی شائستہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، جب وہ بارات کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے، دلہن کو صوفے پر بٹھایا گیا تھا تو وہ اپنی بھابھی کو دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گیا۔ اتنی حسین لڑکی اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پھر جب اسے یہ احساس ہوا کہ یہ اس کے بھائی کی بیوی ہے تو بس ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا، کاش یہ لڑکی میری دسترس میں ہوتی۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو بہت روکا تھا،
کہ وہ کچھ غلط نہ سوچے، لیکن جب اپنے بیوی کے کرتوت دیکھتا اور شائستہ کو اپنے شوہر کا خیال رکھتے دیکھتا تو وہ کہ جیسے دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ آخر بھابھی کے ساتھ کیسے دوستی کی جائے۔ کھانا کھانے کے بعد علی کو نیند آ چکی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں درد تھا، پر شائستہ اس کے پیروں کو دبانے لگی۔ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھ کر مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اور کہ یہ منظر چپ چپ کر دیکھتا ہوا ماجد اندر ہی اندر جلن محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی علی سو گیا تو شائستہ کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس نے اپنی بھابھی کو کمرے سے نکلتے دیکھا تو خود بھی ذہن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا تھا اور کہنے لگا کہ بھابھی کتنی خدمت کرتی ہو اس علی کی، لیکن پھر بھی دیکھو تو وہ سویا پڑا ہے، اسے تو آپ کے جذبات اور احساسات کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر شائستہ تھوڑی ٹھٹکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں، کام سے تھک جاتے ہیں اس لیے میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ میری تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں، میرے لیے آتے ہوئے چھوٹے موٹے تحفے لے آتے ہیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی شائستہ حاملہ ہو چکی تھی۔ جب اس خبر کے بارے میں علی کو پتہ چلا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خوشی سے بڑے بھائی کو بتانے لگا کہ بھائی میں باپ بننے والا ہوں۔ ماجد نے اپنے منہ سے تو خوشی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اندر ہی اندر جلنے لگا تھا، جیلسی فیل کرنے لگا تھا کہ کاش کسی طرح یہ شائستہ میری دسترس میں بھی آ سکتی۔ وہ اپنی بابی کو ہر وقت کہتا رہتا، لیکن شائستہ کبھی محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ ماجد کی نیت اس پر کب سے بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شائستہ کو بیٹے سے نوازا تو علی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ماجد اپنی بیوی کو بھائی کا بیٹا دکھا کر جلانے لگا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں بچے، کیسے گورا چٹا بیٹا پیدا کیا ہے شائستہ نے، اور ایک تم ہو کالے کلوٹے بچے پیدا کر کے میری جولی میں ڈال دیے، جن کو باہر لے جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ جیسے خود نک چڑی اور بدتمیز ہو، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے جیسا ہی کر لیا ہے۔ اس بات پر دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ پھر جھگڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ماجد کیا چاہتا تھا، اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جا کر رہنے لگے تھے۔ علی نے کتنی مرتبہ کہا کہ جا کر اپنے بچوں کو اور بھابھی کو لے کر آئیں، لیکن ماجد نہ مانا، کہنے لگا کہ نہیں لے کر آؤں گا، اس جیسی بدبخت عورت سے شادی کر کے ہی میں پچھتا رہا ہوں۔ گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ علی جو مزدوری کرتا اس سے گزارا ہونا مشکل تھا، پھر اب تو بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا۔ بیٹا بیمار رہتا تو بار بار دوائیاں ہسپتال سے جا کر لائی جاتی، اتنے پیسے علی کے پاس ہوتے ہی نہ تھے۔ کتنی مرتبہ اس نے اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کے لیے پیسے مانگے تھے۔ ایک روز ماجد کہنے لگا، دیکھ میں تیرا بڑا بھائی ہوں، تیرا بھلا ہی چاہتا ہوں، مجھے تجھے پیسے دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اپنا سب کچھ ہی تجھ پر لٹا دوں، آخر کو تو میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن تو آخر کب تک ادھار مانگتا رہے گا؟ میری بھی اولاد ہے، تیرے سامنے ہی ہے، میں تجھے ہی دیتا رہوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ یہاں پر مزدوری کرنے محنت کرنے سے آخر ہم کتنا کما لیں گے؟ بہتر ہے کہ تم دوسرے ملک چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کوئی کام کاج ڈھونڈو، اچھا کماؤ گے تو تمہارے اپنے بیٹے کا بھی مستقبل سنور جائے گا، گھر بار اچھا ہو جائے گا، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جب یہ بات علی نے سنی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس بارے میں اپنی بیوی سے بھی ذکر کیا، کیوں نہ میں دوسرے ملک جا کر کام کرنے لگ جاؤں۔ شائستہ رونے لگی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے، میں کیسے سنبھالوں گی، سر پر ساس بھی نہیں ہے، ماجد بھائی کی بیوی بھی ایسی ہے جو مجھے کبھی منہ نہیں لگاتی، مگر پھر بھی دھیرے دھیرے آمادہ ہو ہی گئی، اس میں ہمارے بچے کی ہی بلائی ہے۔ علی نے اس بارے میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا جس کا بھائی بیرون ملک رہتا تھا، اس لیے جب کام کے بارے میں پوچھا چند روز بعد ہی اس کے لیے اسباب بننے لگے، اور علی اپنے بیوی اور بچی کی ساری ذمہ داری ماجد پر ڈال کر دوسرے ملک چلا گیا۔ شائستہ بہت رو رہی تھی، اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ بچہ صرف 8 مہینے کا تھا۔ ماجد کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھیں، ایک طرف تو بھائی کے جانے کی خوشی تھی کہ اب ویسے ڈالروں میں آئیں گے، جبکہ دوسری جانب اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اب شائستہ اور وہ گھر میں اکیلے ہوں گے۔
بیوی تو ویسے ہی ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہے، یوں پیچھے سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کون سا کوئی آنے والا تھا۔ فوراً ماجد آگے بڑھا اور شائستہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا کہ فکر مت کرو شائستہ، علی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہارا اور اس بچے کا خیال رکھوں گا۔ چلو خیر چلتے ہیں۔ شائستہ گھر آ گئی، لیکن اگلی صبح سب سے ہولناک صبح تھی۔ جب وہ صبح اٹھی اور اپنے گھر کے کام کاج کرنے لگی تو صحن میں ہی چارپائی بچھا کر ماجد بیٹھ چکا تھا۔ بعض دفعہ کام کرتے ہوئے دوپٹہ سر سے چٹک جاتا یا پھر جھکنا پڑتا تھا، یوں اپنے اوپر اپنے جیٹھ کی نظر سے وہ پھر متوجہ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے صحن میں کام کرنا چھوڑا اور کچن میں چلی گئی، لیکن بہانے سے ماجد بھی کچن میں ہی آ چکا تھا۔ کہنے لگا کتنا کام کرتی رہتی ہے، علی واقعی بہت خوش قسمت ہے جسے تم جیسی بیوی ملی ہے، گھریلو بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ یہ سن کر شائستہ کہنے لگی کہ کام کرنا اور شوہر کا خیال رکھنا تو ہم عورتوں پر فرض ہوتا ہے، لیکن جب بھی برتن دھوتے ہوئے ماجد نے شائستہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں تو گلاب کے پھول ہونے چاہیے، کہاں برتن دھوتے پھر رہے ہیں۔ ماجد کے یوں ہاتھ پکڑنے پر شائستہ متوجہ ہو چکی تھی، فوراً اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ماجد بھائی۔ ماجد بجائے پیچھے ہٹنے کے اس کے مزید قریب ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہوں، کیا مقصد تمہارے ملائم ہاتھوں کو پکڑ رہا ہوں۔ ڈر کے مارے شائستہ فوراً وہاں سے پیچھے ہوئی۔ تب تک اس کا بیٹا بھی رونے لگا تھا، اس لیے سارے کام چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ آخر ماجد کو ہو کیا گیا تھا، وہ اس طرح کر بھی کیسے سکتے تھے۔ اپنے بیٹے کو وہ چپ کرواتے ہوئے سلانے لگی، لیکن بار بار ذہن اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ اگر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو کہیں ایک مرتبہ پھر ماجد اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کر لے۔ وہ بے تحاشا ڈر چکی تھی، لیکن گھر کے کام بھی تو کرنے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ماجد کے نمبر پر علی کی کال آ گئی۔ وہ خیر خیریت سے دوسرے ملک پہنچ چکا تھا اور کل سے اس کا کام بھی شروع ہونے والا تھا۔ یوں مجبوراً شائستہ کو دروازہ کھولنا پڑا اور ماجد سے موبائل لے کر شوہر سے بات کرنا پڑی۔ وہ اس وقت شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا پائی تھی، البتہ اس کے لہجے میں ڈر اور بدحواسی علی محسوس کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فون بند ہو گیا، مگر اس کے بعد تک شائستہ کی زندگی مزید اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، مگر اب سوچ چکی تھی اگر دوبارہ ماجد نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اس وقت شائستہ بچے کو سلانے کے بعد باہر آئی تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شائستہ نے شکر کا سانس لیا، سوچ چکی تھی کہ آج سارے گھر کے کام نپٹا کر جائے گی اور جا کر جٹھانی کو گھر لے آئے گی، کیونکہ جٹھانی آ جائے گی جیٹ بھی ذرا اپنے کنٹرول میں رہے گا۔ وہ گھر کا کام نپٹا ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو ماجد دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تو شائستہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ شائستہ نے پانی دیا تو پھر کہنے لگا میرے لیے گرما گرم کھانا بنا کر لاؤ۔ شائستہ نے خاموشی سے کھانا بھی دے دیا، لیکن اپنے وجود پر اپنے جیٹھ کی نظروں سے بھی وہ انجان نہیں تھی۔ یہی دعا کرتی رہتی کہ بس کسی طرح میری عزت میرے جیٹھ سے بچی رہے۔ لیکن آج شاید سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ جب وہ کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے شائستہ اپنے جیٹھ سے کہنے لگی کہ آج ہم بھابی کے گھر جائیں گے اور جا کر انہیں لے کر آئیں گے، بچوں کا اسکول بھی لیٹ ہو رہا ہے، وہ کب تک اپنے میکے میں رہیں گی، گھر میں رہیں گے تو میرا بھی کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ مگر اس بات پر تو جیٹھ غصے ہو چکا تھا، کہنے لگا وہ میری بیوی ہے اور یہ میرا گھر ہے، میری مرضی میں اسے یہاں پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ شائستہ چپ ہو چکی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد جیٹھ اپنی حدود پلانگنے لگا، شائستہ کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ شائستہ نے جب غصے میں آ کر جیٹھ کے منہ پر تھپڑ مارا تو ماجد آگ بگولا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ تیری اتنی جرأت، جب کہہ رہا ہوں کہ پیار سے مان جا، جو کرنا چاہتا ہوں کرنے دے، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، تو بھی اس گھر میں خوشی سے رہ سکے گی اور تیرا بیٹا بھی، تیرے شوہر کو بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس وقت تو ماجد پر شیطان حاوی تھا، اس نے زبردستی شائستہ کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر اس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے منہ پر کتنے تھپڑ مارے، اس کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی ماجد کو اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ اس کی عزت داغدار کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی اوس اس کے دل و دماغ سے ہٹی تو وہ گھبرا بھی گیا۔ سامنے بندھی ہوئی خراب حالت میں شائستہ تھی، بیٹا تو دور لیٹا
یہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ 1 سال اور کچھ ماہ اوپر تھا۔ ماں کے چیخنے چلانے پر وہ بھی کافی گھبرا چکا تھا۔ اگر وہ شائستہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو اس کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ آخر اس میں ہونے والی مسائل کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ یہ سوچ کر ماجد پہلے تو تھوڑا گھبرایا اور پھر اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کچن سے چاقو لا کر شائستہ کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ چاقو کو پھیرنا تھا کہ بن پانی کی مچھلی کی طرح شائستہ کانپنے لگی، چیخنے لگی، مگر ماجد نے زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خود بھی کانپ رہا تھا، دروازے کو بھی بند کر دیا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو جائے ورنہ اس کا سارا راز فاش ہو سکتا ہے۔ ماجد نے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھودا اور اس میں شائستہ کو دفنا دیا۔ ایک مرتبہ اس کا وجود نہیں کانپا تھا، بلکہ اسے تو اب بھی اپنی جان کی فکر تھی کہ اگر راز کھل گیا تو اس کا کیا حشر کر دیا جائے گا۔ بیٹا تو رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ لوٹتا ہوا باہر نکل آیا جہاں پر شائستہ کو دفنایا گیا تھا۔ 4 پیروں پر چلتا ہوا آ کر وہاں سے مٹی ہٹا کر رونے لگا، مگر ماجد نے ایک تھپڑ مار کر اسے چپ کروا دیا۔ بچہ پہلے ہی رو رو کر بے حال تھا، تھپڑ کھانے سے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بچے کو ایک جانب لٹایا اور سوچنے لگا، آخر اب سب کو کیا بتاؤں گا کہ علی کی بیوی کدھر چلی گئی۔ پہلے تو وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سب سے پہلے شائستہ کے کمرے سے اس کے سارے کپڑے اور زیور نکال کر سارے کپڑوں کو آگ لگا کر باہر پھینک دیے، پھر اس کا زیور بھی بیچ کر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ اس کے بعد پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ شائستہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس مرتبہ جب علی نے فون کیا کہ وہ بہت خوش تھا، اسے آج اچھی خاصی تنخواہ ملی تھی، وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور بچے کے لیے نئے کپڑے لائے بیٹے کو کھلونے لے کر دے۔ لیکن جب اپنے بھائی کے منہ سے اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کتنی ہی دیر اس کا وجود کپکپاتا رہا، آخر شائستہ یہ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خبر پھیلی تو جیٹھانی بھی واپس آ گئی اور اس نے شائستہ کو خوب برا بھلا کہا تھا، لیکن جب اس کے بچے کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ اس کو شرم نہ آئی، معصوم بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے تو شکل سے بڑی کھنی میسنی لگتی تھی، کہاں خبر تھی کہ یہ کرتوت دکھا جائے گی۔ علی چھٹی لے کر واپس آنا چاہ رہا تھا، لیکن اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ 3 سال کا کنٹریکٹ تھا اور 3 سال سے پہلے اگر وہ آتا تو اس کی نوکری چھوٹ جاتی۔ ماجد نے اسے یقین دلایا، تم اپنے بچے کے بارے میں فکر مت کرو، میں اور تیری بھابھی اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالیں گے۔ علی بھی کچھ مطمئن تھا، آخر اب وہ کرتا بھی کیا۔ ماہانہ وہ پیسے اپنے بچے کے لیے بھیجنے لگا کہ اس کے خرچ پورے کیے جائیں۔ علی کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، اس کی بیوی نے اس سے یوں دغا بھی دے سکتی ہے۔ ایک پل کو وہ یقین کر بھی لیتا تو اپنی بیوی کے پاک نام میں اور پاکیزہ کردار سوچ کر وہ پھر نفی میں سر ہلا کر رہ جاتا کہ نہ جانے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وقت یوں ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ماجد سمجھ چکا تھا کہ شاید اس کا راز ہمیشہ راز ہی رہ جائے گا، لیکن علی کو اکثر ایسے خواب بے چین کر دیا کرتے۔ وہ خواب میں دیکھتا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کا بچہ زمین کھود رہا ہے اور زمین سے خون آتا ہے۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتا کہ اس کے بوڑھی ماں باپ اس کھڑے کے پاس بیٹھے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں، تیرا بھائی اس کھڑے میں گر گیا ہے۔ عجیب و غریب خواب سوچ سوچ کر علی بھی پریشان ہو چکا تھا۔ آخر 4 سال کا عرصہ گزرا اور علی واپس آ گیا۔ وہ کافی پیسے اپنے ساتھ لایا تھا، کہنے لگا، بس اب یہیں پر کاروبار کروں گا، اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاروں گا اور سارا کاروبار یہیں کروں گا، زندگی یہیں گزاروں گا۔ اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں کیا تھا۔ بیٹے نے 4 سال بعد ابا کو دیکھا تو اسے بجائے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے ابا سے گھلنے ملنے لگا۔ کمرے میں آیا تو بیوی کے نام پر اس کی کوئی نشانی بھی موجود نہیں تھی، صرف ایک بیٹا ہی تھا اور وہ بھی گمسم سا رہتا۔ کہیں نہ کہیں علی کو بھی اندازہ تھا کہ جو پیار و محبت ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور کبھی بھی کسی اور کے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام ہی کر کے گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروانا شروع کر دیا، لیکن اکثر دیکھتا کہ اس کا بچہ
سین کی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر مٹی کھودتا رہتا ہے اور صرف اپنے بچے کو منع کرتا کہ مٹی سے مت کھیلو۔ جب گھر کی تعمیر نئے سرے سے شروع ہونے لگی تو اس مقام پر بورنگ کرنے کا سوچا گیا، جہاں پر اکثر علی کا بیٹا بیٹھ کر مٹی کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اگلے روز بورنگ کرنے والے لوگ گھر میں آئے اور اس جگہ کو کھود کر ٹھیک کرنے لگے تاکہ وہاں پر بورنگ کیا جا سکے، لیکن علی کا بیٹا رونے لگا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا یہاں سے مٹی مت کھولو، یہاں پر کچھ نہ کرو، میری ماما بہت روئے گی، ان کو درد ہوگا۔ بچے کی باتیں سن کر علی حیران ہوا تھا، کہنے لگا کہ بیٹا تیری ماں تو تیرے منہ پر کالک مل کر جا چکی ہے۔ لیکن جب بچہ بہت رونے لگا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا تو جو کچھ وہاں پر ہوا وہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہاں پر ایک ڈھانچہ پڑا تھا اور ایک چاقو بھی موجود تھا، اور یہ دیکھ کر ماجد کے تو ہوش اڑ چکے تھے، جبکہ علی کا وجود کانپنے لگا۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی بھی تھی جو منہ دکھائی میں علی نے شائستہ کو پہنائی تھی۔ یہ کپڑے اور انگوٹھی دیکھ کر علی بے چین تو تھا کہ اس کی بیوی ہے۔ فوراً پولیس کو بلوایا گیا تو ڈھانچے کو قبر سے نکال کر تمام ریسرچ کی گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ شائستہ کا ہی وجود ہے جس کے گلے پر چھری پھیر کر مار دیا گیا تھا۔ علی کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ شائستہ کے ساتھ یہ سب کچھ اس نے کیا۔ ماجد نظریں چرانے لگا، کہنے لگا مجھے کیا خبر اس کے ساتھ کیا ہوا، میں ہر وقت گھر تھوڑی ہوتا تھا۔ لیکن جب پولیس نے ماجد سے تفتیش شروع کی اور 2 تھپڑ مارے تو سارا راز اگل چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بھابھی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ وہ تو پاک دامن تھی، اپنے شوہر کی وفادار۔ حقیقت جان کر علی نے اپنے بھائی کا منہ نوچ لیا، اپنی بیوی کا 3 سال بعد باقاعدہ جنازہ پڑھا کر قبرستان میں دفنایا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس وقت علی کا بیٹا بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں وہ تمام تر منظر ایسے نقش ہو چکے تھے کہ وہ فطرتی طور پر ہی اس مٹی کو کھودتا رہتا جہاں پر اس نے لاشعوری طور پر ہی صحیح مگر اپنی ماں کو دفن ہوتے دیکھا تھا۔ علی نے اپنے بھائی کو سزا دی۔ ماجد کی بیوی اور بچے بھی کافی پریشان ہو چکے تھے، لیکن ماجد نے انہیں کچھ بھی نہ کہا بلکہ ان کی کفالت کی اور ان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔